طوفان نو اور عظیم الجثہ کشتی 40 دن اور 40 رات تک بارش ہوتی رہی، پوری زمین پانی میں ڈوب گئی، سب برے لوگ مر گئے، برے فرشتوں نے اپنے انسانی جسم چھوڑ دیے اور وہ آسمان پر واپس چلے گئے۔ دنیا کے نافرمان اور سرکش لوگ اس سیلاب میں فنا کی گھاٹ اتر گئے اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 6 مہینوں تک پانی کے اوپر تیرتی رہی۔ کشتی میں تمام جانوروں پرندوں کا ایک جوڑا اور 2 نبی حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کا تابوت، یہ حضرت آدم کی وصیت پر ہوا تھا، اور حضرت آدم کے 3 بیٹے اور ان کی بیویاں اور چند مومنین تھے۔ یہ طوفان 1 رجب المرجب کو آیا اور 10 محرم الحرام کو کشتی بالآخر جودی پہاڑی کی چوٹی پر جا کر ٹھہر گئی۔ جودی کی پہاڑی بحیرہ مردار، بحر لوط کے مغرب میں اسرائیل میں واقع ہے۔ آج کل بحر مردار کے اس علاقے میں سالانہ بارش 2 سے 44 انچ ہوتی ہے، لیکن یہ علاقہ دوسرے سمندروں کی سطح سے 1412 فٹ نیچے ہے۔ اگر آج بھی اس علاقے میں شدید ترین بارش ہو جائے تو پانی کے نکل بنے کا کوئی راستہ نہیں ہے اور یہاں ایک عظیم الشان جھیل بن سکتی ہے۔ واضح رہے کہ طوفان نو کو تمام ادیان میں بیان کیا گیا ہے اور خیال ظاہر کیا جاتا ہے کہ 4000 سے 5000 سال قبل آنے والا یہ طوفان کوہ ارارات کے مقام پر ظہور پذیر ہوا۔ واضح رہے کہ کوہ ارارات تنازل کے شمال میں واقع ہے، یہ ایران کی سرحد سے 16 کلومیٹر اور آرمینیا کی سرحد سے 32 کلومیٹر دوری پر ہے۔ مذکورہ پہاڑ کی چوٹی ترکی کی بلند ترین چوٹی شمار کی جاتی ہے، جس کی بلندی 5137 میٹر ہے۔ اب خدا کے حکم سے سیلاب تھم گیا اور زمین نے سارا پانی اپنے اندر جذب کر لیا۔ اب خدا نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی سے اتر جاؤ، تجھ پر اور وہ لوگ جو تجھ پر ایمان لائے ہیں ان پر ہماری رحمتی برکتیں نازل ہوں گی۔ اور تورات میں مذکور ہے کہ جب طوفان تھما تو حضرت نوح نے سب سے پہلے کنویں کو بھیجا کہ دیکھے اگر زمین پر کہیں خشکی ہے تو آ کے خبر کرے، اور زمین پر کہیں نہ بیٹھے کہ ابھی حکم نازل نہیں ہوا۔ کنواں چلا گیا، وہ بہت عرصہ اڑتا رہا، پھر زمین پر ایک جگہ خشکی نظر آئی تو وہ حکم بھول گیا اور وہیں بیٹھ گیا اور واپس آ کے خبر نہیں دی۔ تب حضرت نوح نے خود نکل کر دیکھا اور کنویں کو بیٹھا دیکھا، اور تب فرمایا کہ تو ہمیشہ گندی جگہوں پر بیٹھے گا، واللہ عالم الصواب۔ چونکہ اس طوفان میں دنیا کے تمام لوگ ہی فنا ہو گئے تھے، صرف چند لوگ ہی زندہ بچے تھے، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ انہی کی اولاد اس وقت دنیا میں آباد ہے۔ بزرگ مفسرین کی ایک جماعت نے وجعلنا ذریتہم الباقین، ہم نے نوح کی اولاد کو زمین میں باقی رہ جانے والا قرار دیا، سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ نوح کے بعد تمام نسل بشر انہی کی اولاد میں سے وجود میں آئی ہے، اور اس وقت کے تمام انسان انہی کی اولاد ہیں۔ اس بات کو بہت سے مورخین نے نقل کیا ہے کہ نوح کے 3 بیٹے باقی رہ گئے تھے، سام، حام اور یافس، اور اس وقت کرہ زمین پر موجود تمام نسلیں انہی پر منتی ہوتی ہیں۔ یہ حضرات عرب، فارس اور روم کے لوگوں کو سام کی نسل سمجھتے ہیں، اور ترک کی نسل اور اسرائیل اور کچھ دوسرے گروہوں کو یافس کی اولاد سے، اور سوڈان، سندھ، ہند، نوبہ، حبشہ، قبط اور بربر کے لوگوں کو حام کی اولاد میں شمار کرتے ہیں۔ اور ان کی تقسیم یوں بھی کی جاتی ہے کہ نوح علیہ السلام کی اولاد، نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے طوفان میں بچ گئے تھے کیونکہ وہ مسلمان تھے، حام، سام، یافس۔ میمو لکھ 674 رفع 34 نون کا نظریہ ہے کہ کرہ زمین کی اس وقت کی تمام نسلیں انسانی کی بازگشتنی تینوں فرزندوں کی طرف ہے۔ ایک گو حامی نسل ہے جو افریقہ کے علاقہ میں رہتے ہیں، دوسرا گو سامی نسل ہے جو شرق اوسط اور مشرق قریب کے علاقوں میں رہتے ہیں، اور یافس کی نسل کو چین میں آباد سمجھتے ہیں۔ اور اس طرح تمام زمین کافروں اور گمراہوں سے پاک ہو گئی، اور جو صاحب ایمان تھے وہ زندہ بچے۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑی تفصیلات گزری ہوئی باتوں کے بارے میں۔ کوہ جودی کہاں ہے؟ یہ دیار بکر جو تجلہ اور فرات کے درمیان ہے اور اب بغداد تک مسلسل چلا گیا ہے کہ نواح میں بلاد الجزیرہ میں ہے۔ یہ علاقہ جبال آرمینیا کے متصل ہے۔ صاحب القاموس المحیط لکھتے ہیں، جودی الجزیرہ کا ایک پہاڑ ہے جس پر سفینہ نوح آ کر ٹھہرا۔ تورات میں اس پہاڑ کا نام ارارات ہے۔ کشتی نوح کا حجم۔ قرآن کریم نے کشتی نوح کی لمبائی، چوڑائی، اونچائی اور گہرائی کی بابت کوئی گفتگو نہیں کی، بس اتنا بتلایا ہے کہ وہ بھری ہوئی تھی اور تختوں اور کیلوں والی تھی۔ البتہ تو رات میں اس کی قدر تفصیل آتی ہے۔ عمر نوح علیہ السلام
قرآن کریم بتلاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال اپنی قوم میں دعوت الف اللہ کا فریضہ سر انجام دیتے رہے، جبکہ تورات نے 930 سال کا عرصہ بتلایا ہے۔ تورات یہ بھی بتلاتی ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے حیات مستار کی 6 صدیاں بیتالیں تو 7ویں صدی کے پہلے سال میں قدم رکھتے ہی طوفان آ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے علاوہ بھی دیگر متعدد پیغمبروں کو بڑی لمبی لمبی عمریں ملیں۔ ایک زمانہ گزر گیا ہے کہ اب انسانوں کو اتنی لمبی طبی عمر اس سے نصف بھی نہیں ملتی، بلکہ اس کی چوتھائی عمر ملنا بھی اب طے دستقیاس اور افراف عقل لگتا ہے۔ فرعونہ مصر کی ملنے والی ممیاں بتلاتی ہیں کہ ان کے جسم ڈبل ڈول قد کاٹ ہمارے ہی جیسے تھے اور ان کی عمریں بھی ہمارے جتنی تھی، اور یہ فقط 4000 سال پرانی لاشیں ہیں۔ یہ تاریخی شواہد بتلاتے ہیں کہ آج سے چند ہزار قبل تک اتنی طویل عمریں نہیں ہوا کرتی تھی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی اتنی طویل عمر کیوں نکر ہوئی؟ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو مشرک قوم کی طرف مبعوث کیا، مگر مسلسل کفر کی وجہ سے اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ پھر ایک عظیم طوفان سے پوری دنیا کے کفار ہلاک کر دے گئے، اور یہ کشتی کوہ جودی پہاڑ پر آ کر اٹک گئی۔ یہ کشتی آج کہاں ہے اور اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ آج سے کم و بیش 50 سال قبل جب ترکی کے ایک پہاڑ پر مہم چوں نے اس کشتی کو دریافت کر کے اس کی تصاویر اخبارات میں جاری کی تو پوری دنیا میں یہودی، عیسائی اور نام نہاد روشن خیال بحریوں کے درمیان ایک بڑی بحث کا آغاز ہوا۔ کشتی کا انکار کرنے والوں نے بہت ہی اہم اعتراض اٹھائے، جس کا تسلی بخش جواب دینے میں یہوداور عیسائی ناکام رہے، لیکن قرآن میں ان اعتراضات کا تسلی بخش جواب موجود ہے۔ انکار کرنے والے بحریوں نے پہلا اعتراض یہ اٹھایا کہ بغیر کسی ٹیکنالوجی کے 6000 سال قبل اتنی عظیم الشان کشتی بنانا ناممکن ہے جو مہینوں تباہ ہوئے بغیر سمندر میں اتنا وزن لے کر سفر کر سکے۔ قرآن کی سورہ قمر میں اس کا تسلی بخش جواب اس طرح دیا ہے کہ اور ہم نے نوح کو ایک کشتی میں سوار کیا تھا جو تختوں اور کیلوں سے تیار کی گئی۔ سورۃ القمر آیت نمبر 13۔ حالیہ تحقیقات کے بعد اس کشتی سے دھاتی کیلوں اور تختوں کے آثار ملے۔ پھر انکار کرنے والوں نے دوسرا اعتراض یہ کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ 6000 سال قبل اتنی بڑی کشتی بنائی جائے جس میں دنیا جہاں کے جانوروں کے جوڑے سوار ہوں۔ لیکن قرآن نے سورہ ہود میں یوں بیان کیا، اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو تنور ابل پڑے تو ہم نے کہا کہ ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لو۔ سورۃ ہود آیت نمبر 40۔ اب حالیہ تحقیقات سے قرآن کے اس انکشاف کی بھی تصدیق ہو گئی کہ کشتی نو کوئی معمولی کشتی نہ تھی، وہ 3 منزلہ تھی جن میں جانور ترتیب وار سوار تھے، اور اتنی بڑی تھے کہ اس میں 522 ریل کے ڈبے سوار کیے جا سکتی ہیں۔ اس میں کم و بیش 25,000 جانوروں کی جگہ موجود ہے۔ اور ان بحریوں نے تیسرے اعتراض یہ اٹھایا کہ اتنے عظیم الشان طوفان میں اتنی عظیم الجثہ کشتی بغیر لنگروں کے مدد سے تیر ہی نہیں سکتی، لیکن اللہ اس سے واقف تھا، اس لیے اس نے سورہ ہود میں فرمایا، اور نوح نے کہا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا ہے اور اسی کے نام سے اس کا لنگر انداز ہونا ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 41۔ اور حیرت انگیز طور پر جس پہاڑ پر کشتی ٹھہری ہوئی ہے، اسی پہاڑ کے نیچے وادی میں بڑی بڑی چٹانوں پر مشتمل لنگر دریافت ہوئے ہیں۔ یہ کشتی نوح کے لنگر ہیں۔ اور سب سے بڑا اور اہم اعتراض یہ اٹھایا جاتا ہے، کسی لکڑی کی کشتی کا 6000 سال تک کسی پہاڑ کی چوٹی پر باقی رہنا ناممکن ہے۔ اس اعتراض کا جواب بھی سورہ قمر میں یہ کہہ کر دیا ہے کہ اور ہم نے اس کشتی کو آنے والوں کے لیے اپنی نشانی بنا کر چھوڑا ہے۔ سورہ القر آیت نمبر 15۔ اور حالیہ تحقیقات سے یہ حیرت انگیز بات سامنے آئی ہے کہ اس پورے پہاڑی سلسلے میں برف صرف اسی چوٹی پر ہے جہاں اسی برف کی وجہ سے محفوظ یا کشتی